صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ موضوع سخن گفتگو ہماری توحید کے حوالے سے تھی، اور چوتھا درس ہے کہ ہم نے قرآن کریم میں خلقت کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں ایک دفعہ کہا ہے کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، یہ قاعدہ کلیہ بتایا خداوند عالم نے۔ دوسری دفعہ خداوند عالم نے کہا کہ وہی خالق ہے، وہی خالق ہے۔ تیسرا مطلب جو ہم نے بیان کیا کہ خلقت کی نسبت اگر بتوں کی طرف دی جائے تو باطل ہے۔ خدا نے کہا کہ بتوں کی طرف خلقت کی نسبت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ خود مخلوق ہیں اور وہ کوئی چیز خلق نہیں کر سکتے، کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے، مکھی تک خلق نہیں کر سکتے، یہ قرآن کریم نے کہا۔ انسان کامل کی طرف خلقت کی نسبت دی گئی۔ اب یہ انسان کامل کی طرف جو خلقت کی نسبت دی گئی، ہم نے کہا کہ یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے۔ بس خلقت سے مراد مجاز ہے تو کیا مراد ہے؟ یعنی صورت کی تبدیلی ہے، حالت کی تبدیلی ہے، حالت کی تبدیلی ہے۔ بس خلق کرنا فعل خدا ہے، انسان کامل نے حالت کو بدلا ہے، انسان کامل نے صورت کو بدلا ہے، صورت کو بدلا ہے۔ یا خلقت کی نسبت مجازی ہے یا مجاز در اسناد ہے۔ یعنی کیا مجاز در اسناد؟ یعنی انسان کامل کی طرف خلقت کی نسبت پیدا کرنے کے معنی میں ہے، لیکن اذن الہی سے، اذن الہی سے، بس اذن الہی سے ہے، اذن الہی ہے تو انسان کامل کی طرف خلقت کی نسبت ہے۔ شفاعت کے معنی میں ہم نے کہا کہ شفاعت کے معنی میں ہے کہ اگر اذن الہی نہ ہو تو یہ نسبت خلقت کی انسان کامل کی طرف دینا کیا ہو جائے گی؟ جھوٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک، قرآن کریم نے ایک اور چیز کہی ہے اور وہ بڑی باریک سی ہے، اگر قرآن میں بھی جائیں، روایات میں بھی جائیں تو وہ قرآن نے ایک اور چیز کہی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول خدا کے بارے میں سورہ انفال نے کہا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نہیں تم مار رہے تھے، نہیں تم تیر مار رہے تھے، جب تم تیر مار رہے تھے تو خدا تیر مار رہا تھا۔ بس فاعل کون ہے؟ خداوند عالم، اللہ تعالی۔ بس ولی اللہ کیا بن گیا؟ زبان الہی بن گیا، لسان اللہ بن گیا، ید اللہ بن گیا، عین اللہ بن گیا، وجہ اللہ بن گیا، وجہ اللہ بن گیا۔ بس عبد صالح کی زبان ہے لیکن بولتا کون ہے؟ خداوند عالم۔ عبد صالح کا ہاتھ ہے لیکن تیر مار کون رہا ہے؟ خداوند عالم۔ یہ کب ہے؟ جب بندہ عبد صالح نوافل کے قریب ہو جائے، نوافل کے قریب ہو جائے۔ بس ولی اللہ اگر نفخ روح کرتا ہے، نفخ روح حیات کرتا ہے تو وہ لسان الہی سے کرتا ہے، لسان الہی سے کرتا ہے۔ پھر کوئی چیز جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خالق ہونے کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، بلکہ وہ قاعدہ ہمیشہ ہی ثابت رہے گا، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، یہ قاعدہ کلیہ ہوگا، یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا اول۔ اور جناب عیسیٰ کیا ہو جائیں گے؟ لسان اللہ ہو جائیں گے، ید اللہ ہو جائیں گے، ید اللہ ہو جائیں گے۔ اب یہ قاعدہ تخصیص نہیں کھائے گا، کیوں؟ بس ہم کہیں گے کہ یہ جو کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس انسان کا ایسا نہیں کہیں گے کہ اللہ احسن خالق ہے اور انسان کامل کیا ہے؟ حسن خالق ہے، حسن خالق ہے، ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم نے کہا کہ احسن افعل و تفضیل نہیں ہوگا بلکہ افعل تعیینی ہوگا، افعل تعیینی ہوگی، تعیینی ہوگا، یعنی کیا؟ اللہ ہی احسن خالق ہے، یہ کہیں گے، اللہ ہی احسن خالق ہے، کوئی حسن خالق نہیں۔ بس یہ جو حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے،
نوافل کے ذریعے. بس بندہ جہاں بھی ہو نوافل کو ترک نہیں کرتا، چاہے وہ حضر میں ہو چاہے وہ سفر میں ہو. سفر میں یا حضر میں وہ نوافل سے جدا نہیں ہوتا. بعض بندے ہیں جو سفر میں چلے جائیں تو نوافل کو ترک کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے بندے ہیں جو ہمیشہ قرب نوافل میں رہتے ہیں، قرب نوافل میں رہتے ہیں. تو خدا کہہ رہا ہے کہ کن تو لسانہ یتکلم بھی، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ کوئی چیز لیتا ہے، کسی چیز کو پکڑتا ہے. بس یہاں بندے کی زبان زبان الہی بن گئی، بندے کا ہاتھ الہی ہاتھ بن گیا. بس یہ جو جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں، بس یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انی اخلق لکم، بس اس سے کیا مراد ہوگی؟ اس سے مراد ہوگی کہ انسان کامل کی زبان الہی ہے، کر کون رہا ہے کام؟ اللہ تعالیٰ. اسے کہیں گے ید اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، کرم اللہ. کرم اللہ کہیں گے. بس اس اعتبار سے خالق صرف خدا ہی ہے، اور مظہر خالق، آیت خالق کون ہے؟ انسان کامل. انسان کامل کیا ہوگا؟ مظہر خالق ہوگا. بس نفخ سور، ہم کہتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا. یہ سور کون پھونکے گا؟ جناب اسرافیل. یہ جو سور پھونکے گا، آپ کہتے ہیں کہ پہلے سور میں دنیا تباہ ہو جائے گی، دوسرے سور میں قیامت برپا ہو جائے گی، مردے دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ سور جو پھونکے گا جناب اسرافیل، بس حقیقت میں یہ سور کون پھونکے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پھونکے گا. یہ قرآن میں آیا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. ٹھیک، تمام مردے زندہ ہوں گے. مردوں کو زندہ کرنا کام کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. بس وہ نفخ سور، لسان کس کی ہے؟ زبان کس کی ہے؟ فرشتے کی. لیکن حکم کون دے رہا ہے؟ بول کون رہا ہے؟ خداوند عالم اللہ تعالیٰ. بس یہ اسے کہیں گے آیت الہی، اسے کہیں گے مظہر صفات خدا، مظہر صفات خدا. بس جناب عیسیٰ آیت اللہ ہیں، آیت اللہ ہیں. بس اگر جناب عیسیٰ خالق ہوتے تو کیسے آیت خلق ہوتے؟ کیسے ایک شخص آیت ہو سکتا ہے اور خالق ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ عرفان نے آ کے، فلسفے نے آ کے معاملہ حل کر دیا، معاملہ حل کر دیا. بس فعل اپنے فاعل کی نشاندہی کرتا ہے، فعل اپنے فاعل کی، نہ کہ غیر کی، نہ کہ غیر کی. بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سے بڑی کوئی آیت نہیں اس جہاں میں، بس ہم آیت، سب سے بڑی آیت ہیں اس جہاں میں، سب سے بڑی آیت ہیں اس جہاں میں. بس جہاں بھی کوئی صفت علی علیہ السلام کی طرف متصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیارت جامعہ میں اگر آپ پڑھتے ہیں کہ وہ کرم کے اصول ہیں، اصول کے کرم ہیں، اصول کرم ہیں. جو بھی صفت کہنا چاہتے ہیں والمثل الاعلی، بس یعنی مثل الاعلی یعنی مظہر اعلیٰ، آیت اللہ العظمیٰ یعنی یہ کہ ہم مظہر اعلیٰ ہیں. ٹھیک. اب دلیل کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے کہ دلیل کیا ہے کہ جناب عیسیٰ کو ہم کیا کہیں؟ آیت کہیں. ایک طرف سے ہم پڑھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین. یہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ میں مٹی سے ایک مجسمے کو خلق کر رہا ہوں. مجسمہ یعنی کیا؟ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا تاکہ مجسمے سے مراد یہ والا مجسمہ نہیں ہے جو ہم مٹی سے بناتے، یہ والا مجسمہ نہیں. اس مجسمے سے مراد ہے کہ انسان جو مرتے وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر دل بھی ہے، اس کے اندر گردے بھی ہیں، سارا کچھ ہے. وہ مجسمے سے مراد وہ پرندہ تھا جس کے اندر سارا کچھ تھا، اس میں روح ڈالی گئی. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ جو بازار سے مجسمہ ملتا ہے وہ مراد نہیں تھے کہ اس کے اندر دل کہاں سے آیا، اس کے اندر گردے کہاں سے آئے، بوسا بھرا ہوا ہے یا مٹی بھری ہوئی ہے یا پتھر ہے. بس یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ مجسمہ
ہمارے جیسا ہے جو بازار میں ملتا ہے وہ نہیں، وہ کمال نہیں ہے، وہ تو عام بھی انسان کر سکتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا کہ میں نے تم مجسمہ بناؤ، وہ مجسمہ بمعنی وہ جسم ہے جس میں ابھی جان نہیں آئی، جس میں ابھی روح حیات نہیں آئی۔ یہ ایک مطلب ضروری ہے کہ بچے سمجھیں، ٹھیک۔ اب سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں اگر آپ غور کریں، قرآن میں ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن انداز کیسا ہے قرآن کریم کا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں پڑھتا ہوں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُم، میں رسول بنا ہوں، رسول ہو کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنی اسرائیل کی جانب۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس آیت لے آیا ہوں۔ بآیۃ من ربکم، میں آیت ہوں، میں آیت لے کے آیا ہوں، ٹھیک۔ انی اخلق لکم، میں آیت لے کے آیا ہوں، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں۔ بس یہاں آیت خلقت کہیں گے یا خالق کہیں گے؟ آیت بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے جناب عیسیٰ وضاحت کر رہے ہیں کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیت لے کے آیا ہوں۔ بس میں خالق نہیں ہوں، آیت خلقت ہوں، آیت خلقت ہوں، میں مظہر خلقت ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب بھی تین کا ذکر ہو، مراد یہ نہیں ہے کہ گوندا گیا مٹی کا مجسمہ بنایا گیا، مراد تینی مراحل ہیں۔ تینی مراحل سے ہر کوئی گزرا ہے، تینی مراحل سے ہر کوئی گزرا ہے۔ فرق یہ ہے ہمارا اور جناب آدم کا، جناب آدم بھی انہی مراحل سے گزرے لیکن شکم مادر میں نہیں، مضغہ علقہ وہ بھی بنے لیکن ماں کے شکم کے بغیر۔ ہم ماں کے شکم میں بنے، مضغہ علقہ، ہڈیاں آئیں، گوشت کی چادر چڑھی، یہ ہمارے ماں کے شکم میں ہے، لیکن جناب آدم علیہ السلام ماں کے شکم کے بغیر بنے۔ بس جوں ہی آپ سنتے ہیں کہ جناب آدم کا پتلا بنایا گیا تو وہ ظاہری جو بازار میں ملتا ہے وہ نہ لیجیے گا مراد، بلکہ وہ تینی مراحل ہیں کہ جو ہم ماں کے شکم میں جن مراحل سے گزرتے ہیں انہی مراحل سے بغیر ماں کے شکم کے جناب آدم علیہ السلام گزرے تھے۔ یہ اہم مطلب، ٹھیک۔ بس بالاصل خلقت کی نسبت کس کی طرف دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دینی ہے۔ جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ یا جناب ابراہیم یہ مظہر آیات الہی، مظہر الہی ہیں، یہ آیات الہی، یہ آیات الہی۔ اگر یہ نقطہ وہابیت ہمارا سمجھ جائے، وہابیت کو سمجھانے کی ضرورت ہے، صحیح طور پہ اگر یہ سمجھیں، ہم پہ کیا وہ یہ آیتیں نہیں پڑھتے جناب عیسیٰ، وہ قبول کرتے ہیں انہیں آیات کو۔ اگر صحیح طور پہ ان کو توحید بتائی جائے، وہابیت کو توحید بتائی جائے، صحیح تفسیر کرنے والا انہیں صحیح تفسیر کر کے دکھائے، تو وہ انہیں سمجھ آ جائے کہ نہیں یہ شرک نہیں کرتے، یہ شرک نہیں کرتے، ان کے اعتراضات ختم ہو جائیں، ان کے اعتراضات ختم ہو جائیں کہ ہم خلقت کی نسبت انسان کامل کی طرف نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ انی قد جئتکم من آیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم سمجھائیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آیت خلقت سمجھتے ہیں، نہ کہ خالق۔ بس علی علیہ السلام کے لیے اگر ہم قائل ہیں کہ ہم سے بڑی کوئی آیت نہیں اس جہاں میں، بس علی علیہ السلام نہ کہ خالق ہیں، آیت خلقت ہیں۔ علی علیہ السلام شفاعت کرنے والے ہیں اذن الہی سے، علی علیہ السلام شفیع ہیں، یعنی آیت شفاعت ہیں، آیت شفاعت ہیں۔ بس یہ آیات قرآنی اگر ہم سمجھائیں، اگر ہمارا تفسیر پہ کام ہو، ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ ہماری توحید کیا ہے۔ ائمہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلام سناؤ، سونا ہے یہ ہمارا کلام، بلکہ سونا نہیں ہے، سونا پتھر ہے، ایسا نرم مواد ہے جو دوسروں کو جوڑتا ہے، دوسرے ہمارے کلام سے محبت کریں گے۔ بس ہماری طرف سے ہے کمی کہ ہم نے وہ تفسیر جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے بیان ہوئی ہے وہ ہم نے بیان نہیں کی۔ بس اللہ نے قرآن میں شرک کی نفی کی ہے، وہ وہابی بھی کہتے ہیں۔ دوسری طرف
اللہ نے انسان کامل کا مقام بھی تو بیان کیا. بس انسان کامل کا مقام ہم انہیں بیان کریں کہ انسان کامل. کیا جناب عیسیٰ انسان کامل نہیں ہے؟ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام انسان کامل نہیں ہے؟ کیا جناب ابراہیم انسان کامل نہیں ہے کہ چار پرندوں کو لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ کے خدا کہہ رہا ہے کہ ثم ادعوہن، تم بلاؤ انہیں، یاتینک السعی، وہ آئیں گے جلدی تمہارے پاس، تیرے حکم کی دیر ہے، تم مظہر حکم خدا ہو، تم آیت حکم خدا ہو، تم آیت حکم خدا ہو. یہ سمجھانا ضروری ہے کہ ہم آیت حکم خدا کہہ رہے ہیں. حکم خدا اصل میں تھا تبھی تو جناب. اب یہ سمجھانا ضروری ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سورہ کہف ہے، آیت نمبر سورہ کہف میں یہ قرآن کہتا ہے کہ ما کنت متخذا المضلین عضدا، ہم اس جہاں میں گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے. یہ بازو خدا کو ضرورت تھی یا ہمارے لیے ضروری ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس بازو کا محتاج خدا نہیں ہے ہمیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا کسی بازو کا محتاج نہیں، لیکن خدا تو کہہ رہا ہے ما کنت متخذا المضلین عضدا. ہم کہیں کہ اس نظام میں اللہ کی جانب سے انبیاء اور ائمہ آئے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو جہالت سے نکالتے ہیں. جہالت سے نکالنا سب سے بڑی مدد ہے. کیا ہم انبیاء علیہ السلام سے قرآن سے جو مدد لیتے ہیں، قرآن سے مدد لے کے خدا تک ہی تو پہنچتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام سے مدد لے کے خدا تک ہی تو پہنچتے ہیں. ہم کہاں گئے؟ ہر وہ چیز جس کی مدد سے ہم خدا تک پہنچے وہ شرک نہیں ہے. بس یہ الہی معمور ہے. انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ کے مقابلے میں. ٹھیک، بس جناب عیسیٰ نے اذن الہی سے اس مردار کو اذن الہی سے حیات دی، اذن الہی سے، آیت الہی. بس آیت حیات کون ہوئے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام، مردار کو زندہ کیا. جناب موسیٰ کیا؟ جناب موسیٰ نے بھی تو اذن الہی سے عصا میں کوئی جان ہے کیا؟ عصا میں کوئی جان نہیں ہے. عصا کو حیوان بنایا. یہ قرآن کہتا ہے کہ کتنی مدت یہ عصا جناب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا. یہ اژدہا بنا تھا؟ نہیں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں ہے کیا؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یہ بتانے کے لیے کہ خدا یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کتنے عرصے تک یہ عصا رہا ہے. لیکن جب تک اذن الہی نہیں آیا تو عصا کا کیا کام تھا؟ کہا قال ہی عصای اتوکل علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں. جو ہی اذن الہی آیا ہے وہ عصا اژدہا بن رہا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، کتنی مدت، کتنا عرصہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں یہ عصا رہا، لیکن جو ہی اذن الہی آیا عصا بن گیا. بس انسان کامل مظہر آیت الہی ہے. جو ہی وہ حکم دیتا، اصل میں حکم کون دیتا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما وما ینطق اذ ینطق ان اللہ ینطق. یہ قاعدہ ہر ایک کے لیے جاری کرے. نہیں تو بول رہا تھا، جب تو بول رہا تھا خدا بول رہا تھا. نہیں تو سن رہا تھا، نہیں تو نگاہ کر رہا تھا، کیونکہ ید اللہ، عین اللہ، سمیع اللہ سب تو ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام. یہ نقطہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم، آپ قرآن کریم میں دیکھیں کہ قرآن کریم انبیاء علیہ السلام، انبیاء سے ہم ثابت کر سکتے ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کے فضائل. انبیاء علیہ السلام کے مقام کو پہلے ثابت کریں. قرآن انبیاء علیہ السلام کی توحید کو پہلے ثابت کریں تاکہ مقام محمد اور آل محمد سمجھ آئے لوگوں. مشکل ہماری یہ ہے کہ قرآنی بحثیں، ہماری قرآنی تفاسیری بحثیں ہمارے اندر سے نکل گئی ہیں، کم ہو چکی ہیں، نکتہ بازی زیادہ ہو چکی ہے، دوسرے مسائل حاوی ہو چکے ہیں جس میں واہ واہ ہوتی ہے، جس میں لوگوں کی خوشحالی ہوتی ہے. اگر یہ چیزیں، یہ گفتگو ہو، قرآنی بحث ہو، کون انکار کرے گا؟ جو ہٹ دھرم ہوگا، جس کے دل پہ سیاہی چڑھی ہوگی، اس کے علاوہ باقی سارے مانیں گے. بس
قرآن جو کہتا ہے سورہ واقعہ میں افرأیتم ما تحرثون، بھلا تم دیکھو تمہارا کام کیا ہے، تم حارث ہو سکتے ہو، کاشتکار ہو سکتے ہو، لیکن زارع نہیں ہو سکتے۔ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم زارع ہو یا نہیں ہو؟ کہا نہیں، تم حارث ہو، تم کاشتکار ہو سکتے ہو، اگانے والے نہیں ہو سکتے۔ زمین میں دانہ ڈالنے والے ہو سکتے ہو، زمین سے دانے کو، پودے کو میں سے پھول نکالنے والے، پھول کو پھل بنانے والے، پھل کو میٹھا بنانے والے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہو، اللہ کا کام ہے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگاتے ہیں؟ حارث ہو تم۔ بس کسان کاش کرتا ہے، اگاتا نہیں ہے، اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اگانے والا ہے۔ مردے کو اگانا یعنی مردے کو زندگی دینا۔ بس کسان کیا ہوا؟ آیت خدا ہے کہ وہ زمین میں دانہ ڈالتا، پانی دیتا، یہ آیت خدا ہے۔ بس آیت خدا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ خدا کیسے مردے کو زندگی دے رہا ہے، اسے معلوم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ زارع ہے، اللہ تعالیٰ زارع ہے۔ بس زمین میں دانہ ڈالنا کسان کا کام، زراعت اللہ تعالیٰ کا کام، زراعت اللہ تعالیٰ کا کام۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ توحید اگر ہم بیان کریں، یہ توحید اگر ہم بیان کریں تو ناممکن ہے کہ کوئی انکار کرے۔ اس کے بعد آپ مقام بیان کریں متقین کا، محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ زیارت جامعہ کبیرہ بیان کریں کہ محمد اور آل محمد توحید خدا میں مخلصین، توحید خدا میں مخلصین ہے۔ بس زیارت جامعہ کبیرہ بیان کرتی ہے مبدأ اور معاد کو ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ زیارت جامعہ ہمیں بتاتی کہ مبدأ اور معاد کو یاد رکھو، مبدأ اور معاد کو یاد رکھو۔ شروع میں ہی اللہ اکبر پڑھو، شروع میں ہی اللہ اکبر پڑھو، یاد رہے تمہیں مبدأ۔ بس یہ حضرات محمد اور آل محمد علیہ السلام ہمیشہ مبدأ اور معاد کو یاد کرتے ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے۔ بس جو کبھی گناہ نہ کرے ان کی نیند بھی غفلت سے پاک، ان کی نیند بھی غفلت سے پاک ہے۔ بس روح القدس ان کو اللہ کی جانب سے ملی ہے مخلص ہونے کی وجہ سے، بس مخلص ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیونکہ روح القدس ملی۔ بس جس کی نیند پہلے پاک ہو خدا اسے روح القدس دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایسے نہیں کہ مفت میں دے دی کسی کو۔ ہم کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں بھی اگر ان کو مقام ملا تو بلا کہنے کی وجہ سے، جو بھی انہوں نے مقام حاصل کیا اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے، امتحان میں پورا اترنے کی وجہ سے، امتحان میں پورا اترنے کی وجہ سے۔ بس انبیاء علیہ السلام کی یہ دعا، یہ اعلیٰ موحدین ہیں، پتہ چلے گا ہمیں۔ رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، خدا مجھے صالحین کے ساتھ جوڑ دے، انبیاء کی دعا۔ روایات کے اعتبار سے صالحین سے مراد اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ جناب ابراہیم کے لیے آیا انہو فی الآخرۃ لمن الصالحین، روایات کے اعتبار سے کہ یہ جناب ابراہیم آخرت میں صالحین سے جڑیں گے، یعنی محمد اور آل محمد سے جڑیں گے، اہل بیت علیہ السلام سے جڑیں گے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کا مقام بیان کریں، اس کے بعد مقام محمد اور آل محمد علیہ السلام بیان کریں کہ کیا مقام ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ بس رسول خدا کا جانشین تمام انبیاء سے افضل ہے، رسول خدا کا خلیفہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ بس اہم نقطہ جو آج ہم نے بیان کیا توحید کے حوالے سے وہ انسان کامل ہے، کہ انسان کامل ید اللہ بنے، عین اللہ بنے، وجہ اللہ بنے۔ تو قاعدہ کلیہ ہمارا ثابت ہے کہ اللہ خالق کل شیء وہو الذی خلق، وہی خالق ہے، اللہ ہر چیز کا خالق۔ قاعدہ کلیہ ثابت ہے۔ یہ جو احسن الخالقین آیا، یہ احسن افل و تفضیل نہیں ہے کہ تاکہ مقابلہ کرایا جائے کہ خدا احسن ہے باقی حسن ہے، بلکہ احسن آیا خدا ہی احسن ہے، بس خدا ہی خالق ہے بس۔
باقی انسان کامل کی طرف جو نسبت دی گئی، انسان کامل ہے لسان اللہ، انسان کامل ہے ید اللہ، انسان کامل ہے وجہ اللہ. یعنی انسان کامل جو بولتا ہے، حقیقت میں بولتا کون ہے؟ انسان کامل جو جس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، حقیقت میں کون بڑھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ ولکن اللہ رما. یہاں ید اللہ ہے فوق ایدیہم. مفسرین کہتے ہیں کہ ید اللہ سے مراد رسول خدا، کہ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ یعنی حکومت رسول خدا، حاکم اسلامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. بس ہمیں سمجھ آیا کہ انسان کامل ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. عرفان نے آ کے معاملہ حل کیا ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین.